औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे एन न्यूज़ पे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं पूरा सच और मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वज़ीराबाद हमले के जो असल वजूहात थीं वो वाली प्लानिंग थी जो उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इसके ओहदेदारान ने एक कैंपेन लॉन्च की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वक़ार सत्ती ने पहले इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर जावेद लतीफ़ ने लोगों के जो मजहबी जज्बात थे उनको भड़काया, फिर ख्वाजा आसिफ का नाम लेते हुए इमरान खान ने कहा कि उन्होंने भी उनके ख़िलाफ़ बातें की, और फिर मरियम नवाज़ और मरियम औरंगज़ेब का नाम लिया। नाज़रीन, इमरान खान ने कहा कि ये तमाम लोगों ने मिलकर मेरे ख़िलाफ़ मजहबी इश्तिआल अंगेज़ी फैलाई, और इनका ये ख्याल था कि सलमान तासीर की तरह शायद हो सकता है कि कोई बंदा उठे और वो मुझे भी कत्ल कर दे। नाज़रीन, इमरान खान ने अपनी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को कहा कि उनके कत्ल का जो मंसूबा था वो भी बड़ा मुनज़्ज़म बनाया गया, और फिर वो 3 लोग जिनके ख़िलाफ़ इमरान खान FIR कटवाना चाहते थे लेकिन ना कट सकी, उनके बारे में भी इमरान खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया। उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह, इस सारे जितना ये जो सारा वाक़या हुआ, वज़ीराबाद वाला जो हादसा हुआ, उसको वो उसकी निगरानी कर रहे थे। इमरान खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि किस तरह से उन्होंने अपनी बेबसी का इजहार करते हुए कहा कि एक साबिक़ वज़ीर आज़म, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का चेयरमैन, एक सिस्टम के आगे वो किस तरह से हार गया। उन्होंने बताया कि किस तरह से RPO और DPO गुजरांवाला ने वो जो मुल्ज़िम नवीद है उसकी फ़ोटेज बनाई, उसकी वीडियो बनाई। फिर उसके बाद वो सहाफ़ी जो कि एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं, इमरान खान का कहना था, जैसे कि गरीदा फ़रूकी का नाम लिया उन्होंने और दूसरे सहाफ़ियों का नाम लेते उन्होंने कहा कि वो वीडियो शूट की गई, फिर उन तक पहुंचाई गई, और फिर 1 बाय 1 6 बजे, 6:30 बजे फिर आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से उन्होंने ट्वीट किए और फिर अपने प्रोग्राम्स में इस सारे वाक़े को मुल्ज़िम नवीद का एक ज़ाती फेल करार दे दिया। इमरान खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में अप्रैल का जो वाक़या हुआ, जिसे वो रजीम चेंज कहते हैं, उस पर भी रोशनी डाली, और उन्होंने बताया कि किस तरह से एक फ़र्द वाहिद की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सियासी जमात है उसको असम्बली से बाहर निकल जाने पे मजबूर किया गया, उनकी हुकूमत किस तरह से ख़त्म की गई। फिर इमरान खान ने अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि किस तरह से जैसे ही अप्रैल में मेरी हुकूमत ख़त्म हुई तो अवाम सड़कों पे निकल आई, और वो लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस कदर शदीद एहतजाज होगा जो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा किसी जमहूरी हुकूमत के ख़त्म होने पे इमरान खान के लिए किया गया। नाज़रीन, ये तो थी इमरान खान की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ये वही बातें हैं जो अप्रैल से लेकर आज तक हम लोग सुनते आ रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सिस्टम और मौजूदा जो निज़ाम है उससे बेहद मायूस और थके हुए दिखाई दिए। उन्होंने किस तरह से, अगर आपने देखा हो तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके चेहरे के जो तासुरात थे वो बेबसी के, बिल्कुल वो इजहार था वो बेबसी का। उन्होंने बताया कि ये जो मुल्क है, इस मुल्क में एक ताकतवर आदमी, एक साहिब हैसियत आदमी, एक ऐसा आदमी जो कि एक मरतबा वज़ीर आज़म रह चुका है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का चेयरमैन है, लेकिन उन्होंने बताया कि वो भी बेबस है इस सिस्टम के आगे, इस निज़ाम के आगे। तो इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस सिस्टम को एक मरतबा फिर अवाम के सामने शर्मिंदा कर दिया। नाज़रीन, दूसरी जानिब जब हम बात करते हैं मौजूदा हुकूमत की, तो उन्होंने एक मरतबा फिर वही वाले उनके हीले बहाने इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद और मन गढ़ंत करार दे दिया। लेकिन ये जो इमरान खान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर जिस तरह से उन्होंने आवाम को 1 बाय 1 सारे इंसिडेंट्स बताए, और फिर बताया कि किस तरह से इनको आपस में जोड़ा गया और इमरान खान के जो कत्ल का मंसूबा है वो कहाँ पे और किन लोगों ने बनाया। नाज़रीन, ये जो सारे
معاملات کو سننے کے بعد آپ، میں، ہم سب لوگ ایک چیز سے تو بالکل ہمارا جس طرح وہ کہتے ہیں نا ایمان مزید مضبوط ہو گیا، اور وہ ایمان یہ ہے کہ اس ملک میں صرف اور صرف طاقتور اور صاحب حیثیت انسان کی بات ہی سنی جا سکتی ہے، وہ بھی اگر عدالتیں اور ہمارا سسٹم اگر ان کو ایکسیپٹ کرے اور مانے تب ہی، ورنہ ایک دفعہ کا وزیر اعظم اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا جو چیئرمین ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی مرضی کے بغیر اپنی مرضی سے FIR بھی درج نہیں کروا سکا۔ دوسری جانب پنجاب میں چوہدری پرویز الہی کی جو گورنمنٹ ہے اس کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد تھی، اس کی تیاری میں پاکستان تحریک انصاف مصروف ہے، اور سنا یہی جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف چوہدری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ قائم رکھنے میں کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ عمران خان نے جو ناراض اراکین تھے، MPAs تھے، جو 2 خواتین تھیں، ان کو بھی آج بلا لیا ہے ملاقات کے لیے۔ پھر دوسری جانب 1-2 جو آزاد ارکان تھے وہ بھی کاف لیگ میں چوہدری پرویز الہی کی حمایت میں وہ بھی آ گئے ہیں، یعنی کہ وہ جو معاملات تھے کہ امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ چوہدری پرویز الہی کی کارکردگی میں آئندہ مہینہ 2 مہینہ جو بھی ٹائم ہے وہ پورا کرے گی ٹینیور۔ کل ایک پاکستان تحریک انصاف کے ذمہ دار سے میری بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم اسمبلیز تحلیل کر دیں گے، لیکن یہ تو پھر معاملہ آگے چلا گیا، تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ چونکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لینا ہے پھر اس کے بعد اسمبلی تحلیل کرنی ہے، تو اس سارے سسٹم کو ناظرین آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ پورا جنوری کا مہینہ کنزیوم اسی بات پہ ہو جائے گا، پھر نیکسٹ منتھ میں دوبارہ سے تیاری شروع کی جائے گی اور حکومت پر پریشر بڑھا دیا جائے گا۔ دوسری جانب پنجاب اور سندھ کے بہت سے علاقوں میں آٹے کا شدید بحران پیدا ہو گیا ہے، ایک روٹی ہی عوام کھا رہی تھی اور وہ بھی اب عوام کی پہنچ سے دسترس سے دور ہو گئی ہے، کہیں آٹا ملتا ہی نہیں ہے، اور اگر کہیں پہ مل بھی رہا ہے تو اس کی قیمت اس قدر زیادہ ہے کہ عام آدمی کی پہنچ سے وہ باہر ہو گیا ہے۔ یہ ہے سب سے بڑا عوامی مسئلہ جس پر کسی کی نظر نہیں ہے، جس کو کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، عوام کے لیے کوئی بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہے، صرف اور صرف سیاسی لڑائی ہے جو کہ عروج پر ہے۔ ایک سب سے اچھی بات کل عمران خان کی پریس کانفرنس میں جب انہوں نے کنکلوڈ کیا، یہ ایک بڑا ٹرن اوور ہے، ایک چینج اوور ہے، ایک بڑا، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی آرمی اور پاکستان کے جو فوجی جوان ہیں وہ ہر محاذ پر پاکستان کی سالمیت کے لیے اور پاکستان کی بقا کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہے اور ہمارے فوجی دنیا کے بہادر ترین فوجی ہیں۔ ہر ڈپارٹمنٹ میں چند اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں کی وجہ سے پورے کا پورا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بدنام تو ہو سکتا ہے لیکن خراب نہیں ہو سکتا۔ ناظرین یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، چونکہ ہم لوگ سب لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان کے آرمی کے ساتھ ریلیشنز جو تھے ان میں دوریاں تھیں، غلط نہیں ہو سکتے، خراب نہیں ہو سکتے، اس میں گیپ تھا۔ اس گیپ کو عارف علوی اور دوسرے لوگوں نے مل کر کم کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کل کا عمران خان کا جو بیان ہے وہ اس چیز کا میسج ہے کہ عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حالات جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جو عاصم منیر صاحب ہیں وہ آج کل سعودی عرب کے دورے پہ ہیں، آفیشیل وزٹ پہ ہیں، انہوں نے کل وہاں کے جو سعودی آرمی حکام تھے ان سے ملاقات کی، اور ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور آپس کے جو فوجی ہمارے تعلقات ہیں ان کو بہتر بنانے پر اتفاق رائے قائم کیا ہے۔ جنرل عاصم منیر کی صورت میں جس طرح میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک بہترین کمانڈر پاکستان آرمی کو ملا ہے جو کہ حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ عاصم منیر ایک انتہائی انٹیلیجنٹ کمانڈر ہیں اور وہ چیزوں کو بخوبی آبزرو کر رہے ہیں، جس طرح سے اگر ہم کل جب بلاول بھٹو زرداری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کی اگر ہم باڈی لینگویج اور ٹیون دیکھیں تو وہ کل خوف زدہ اور پریشان دکھائی دیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ الیکشنز تک کہاں پہ قائم رہتی ہے، وہ کھڑی رہتی ہے اپنے نیوٹرل والے ڈیسیجن پہ، یا اٹ مینز دیٹ کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ PDM اسٹیبلشمنٹ اور PTI یہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے۔ PTI آہستہ آہستہ اپنے جو معاملات ہے ان کے ساتھ ان کو کلوز کر رہی ہے اور ان کی قربت بڑھ رہی ہے۔ دوسری جانب PDM
چونکہ معاشی جو بہتری تھی اس کو سوچ کے پی ڈی ایم کو لایا گیا تھا، لیکن پی ڈی ایم آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اسحاق ڈار کی پالیسیز بالکل ناکام ہو گئی۔ مفتیٰ اسماعیل کو وزارت خزانہ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور حالات بالکل بھی آج بھی کنٹرول سے باہر ہیں۔ پاکستان معاشی طور پہ عدم استحکام ہو چکا ہے اور مزید خرابی پیدا ہو رہی ہے، ڈالرز کی کمی آ رہی ہے۔ تو یہی اسٹیبلشمنٹ کی ناراضی ہے کہ وہ چونکہ جس مقصد کے لیے ان کو لے کر آئے تھے وہ مقصد تو پورا نہ ہو سکا، حال البتہ ان کے جو پرسنل بینیفٹس تھے وہ ضرور انہوں نے اچیو کر لیے پی ڈی ایم نے حکومت حاصل کرنے کے بعد۔ تو ناظرین، سارے پروگرام کا خلاصہ دو الفاظ میں ہے کہ عمران خان نے کل پریس کانفرنس کرتے ہوئے جو 3 ذمہ داران ہیں ان کا نام لیا، اور پھر دوسری جانب عمران خان نے فوج کی تعریف کرتے ہوئے، ہمارے فوجیوں کی تعریف کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی فوج کی حمایتی جماعت ہے اور ان کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں ہیں۔ دوسری جانب حکومت کی ناکام معاشی پالیسیز کی وجہ سے ملک میں شدید مہنگائی کا ایک طوفان اٹھا ہے جس سے عوام ناراض ہے۔ آنے والے الیکشنز میں یہ سارے کے سارے محرکات میٹرز آ لاٹ، اور بلاول بھٹو نے جو کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں گے، اٹ مینز دیٹ کہ دوریاں پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ میں بڑھ گئی ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ میں دوریاں کم ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ چونکہ ہم سب لوگ جانتے بھی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ اس سائیڈ پہ جاتی ہے جس سائیڈ پہ عوام کی سپورٹ زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہی آج کے پروگرام کا مختصر سا خلاصہ تھا۔ خوش رہیے، اپنا اور اپنے سے منسلک لوگوں کا خیال رکھیں اور آنے والے الیکشنز میں اپنی سیاسی بصیرت کو استعمال کرتے ہوئے ملک کے وسیع تر مفاد میں ووٹ دیں۔ یہ قطعاً نہ دیں کہ یہ ہماری ذات برادری سے ہیں، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اس بندے کو ووٹ دیں جو ملک اور قوم کے لیے بینیفیشل ہے۔ الیکشن آنے والے ہیں، آپ اپنی تیاری جاری و ساری رکھیں کیونکہ جلد ہی آپ کو خوشخبری ملنے والی ہے۔ انشاءاللہ یہ ملک ایک مرتبہ پھر استحکام کی جانب بڑھ جائے گا اور حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اپنے میزبان زاہد عباس نقوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔